اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ ان کو ایک قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرائیے جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اللہ اکبر، اور غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے۔ اس روز ظالموں کا نہ کوئی ولی یعنی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ جس کا کہا مانا جائے وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینے میں پوشیدہ ہے۔ کون؟ اللہ۔ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور وہ باتیں جو سینوں میں پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک جگہ سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یعنی اے ایمان والوں سے کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اس کی جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ تو کیا سمجھ میں آئے؟ اللہ رب العزت کو نگاہوں کا نیچا رکھنا کتنا زیادہ محبوب ہے کہ جنت کے پاکیزہ حوروں کو بھی اس عفیف صفت سے، اس پاکیزہ صفت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ سمجھ رہے؟ اور قرآن عظیم میں روحوں کی صفات میں صفت کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ نگاہ نیچی رکھنے والے، سمجھ رہے؟ نگاہ نیچی رکھنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کو نگاہوں کا نیچا رکھنا اتنا زیادہ محبوب ہے کہ حور جنت میں کیا ہے؟ حوریں ہیں۔ جنت تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں نا جنت میں۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی جو ہے نعمتوں میں، تو جنت میں سب سے بیسٹ چیز اللہ نے رکھی ہے نا، ہاں سب سے اچھی چیز ہے۔ تو وہاں کی جو حوریں ہیں ان کی نگاہیں بھی نیچے، تو جب حوروں کی جو لڑکیاں ہوتی، جو شرماتی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیچی نگاہیں والی حوریں، اللہ نے یہ صفت اللہ کو اتنی پسند ہے نیچی نگاہ رکھنے والی کہ اللہ نے حوروں کو یہ خوبصورت صفت سے نوازا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو صفت ہے اتنی خوبصورت پاکیزہ صفت اللہ رب العزت کو کتنی زیادہ محبوب ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرما کر کیا فرمایا؟ اپنے بندوں کو اس صفت کی رغبت دلائی کہ ہمیں ہماری نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے، اور نظروں کو نیچی رکھنا حوروں کے حسن کو بھی بڑھاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے حسن کو بھی انشاءاللہ بڑھائے گا۔ پہلے جو دلہنیں ہوتی تھی کیسی ہوتی تھی؟ نگاہیں نیچی ہوتی تھی، ہے نا، اور گھونگھٹ ڈلا ہوا ہوتا تھا، شرم و حیا ان کے چہرے پہ ہوتی تھی، تو وہ دلہن کتنی پرکشش لگتی تھی۔ آج تو اتنا میک اپ کر کے بھی دلہن جیسی دلہن لگتی ہے، ہاں صرف میک اپ ہی سب کچھ ہے، اور کوئی دلہن جیسی دلہن نہیں، نہ گھونگھٹ ڈلا ہوا ہے نہ نگاہیں نیچی ہے، سمجھ رہے؟ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر وہ حسن نہیں آتا۔ ایک دن دلہن خالی نگاہیں نیچی کر کے بیٹھتی ہے اور اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈال کر بیٹھتی تھی تو وہ اتنی اس کا چہرے پر وہ کشش کھلاپن آتا تھا، سمجھ رہے؟ پہلے کی جو دلہنیں ہوتی تھی، مجھے تو ابھی بھی یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہال وغیرہ میں بھی جاتے تھے نا تو دلہن کا گھونگھٹ ڈلا ہوا ہی ہوتا تھا، سمجھ رہے؟ پردے کرنے والی ہو یا نہ کرنے والی ہو، ایسا نہیں کہ پردہ کرنے والی ہے تو منہ ڈھک کر بیٹھی، نہیں، پردہ کرنے والی ہو نہ کرنے والی ہو، لیکن وہ دلہن ہے تو منہ ڈھکا ہوا اس کا ہوتا تھا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوتا تھا۔ آج تو دلہن کا معاملہ ایسا ہے، چہرہ کیا ڈھکا ہوگا، بال بھی آدھے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے اور وہ بال بھی ایسے میک اپ میں آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے نا دلہن کے۔ تو پھر اس کے وہ جو چہرے پر جو نور آتا ہے نا ایک دن نگاہیں نیچی رکھنے پر، حیا کا نور اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حیا کا نور۔ وہ نور آتا اللہ دیتے ہیں جب بندہ حیا کرتا ہے تو، نگاہیں نیچی رکھتا ہے تو، سمجھ رہے؟ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی غیر مرد، تو اللہ اس کے چہرے کو وہ ان دنوں نورانی بنا دیتے ہیں،
اس کی چہرہ گلو کرتا ہے. آج تو کتنا میک اپ کرنا پڑتا ہے چہرہ گلو کرنے کے لیے, یہ کریم بھی, وہ کریم بھی, یہ فاؤنڈیشن بھی, وہ فاؤنڈیشن بھی. پارلر میں جا کر 8-8 10-10 ہزار روپے خالی دلہن کو تیار کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے. 15-15 20-20 ہزار, جیسا پارلر ہو اور جیسا ایریا ہو, سمجھ رہے. تو بہرحال یعنی جس انسان جیسا اپنے آپ کو بالکل بدلنا چاہے ویسا میک اپ وہ کیا کہتے ہیں ڈینٹ پینٹ کر کے پارلر والے دے دیتے ہیں. بہرحال تو نگاہوں کو نیچی کرنا حسن کو واقعی میں بڑھاتا ہے, چہرے پر نور اور کشش لاتا ہے. آج تو نکاح کیا ولیمہ کیا, ایسا لگتا ہی نہیں ہے نکاح والی دلہن ہے, ایسا لگتا ہے بھائی ولیمے والی دلہن ہے, سمجھ رہے. تو دوسری بات یہ کہ جو حسین ہوتا ہے نا وہ نظریں جھکائے رکھتا ہے. تو اگر ہم خود کو حسین سمجھتے ہیں تو ہماری نظریں ہم کیسے رکھیں, نیچے رکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی اکثر اور بیشتر ہے نا حیا کی وجہ سے نیچے رہا کرتی تھی. یہاں تک کہ بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی نا حیا سے نگاہوں پر اللہ کے نبی نظر نیچی کر لیتے تھے. اللہ کے نبی کی سنت ہے. خوشی بہت زیادہ اللہ کے نبی کو محسوس ہوا, بہت زیادہ حیا کرنے لگے نا تو اللہ کے نبی نظروں کو جھکا لیتے تھے. تو یہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہونے کی وجہ سے سنت بھی ہے, نگاہوں کو نیچی رکھنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نظریں نیچی رکھو. کیوں؟ کیونکہ شریر لوگوں سے پرہیز, اور اللہ کے نبی نے فرمایا شریر لوگوں سے پرہیز کرو, اہل جہنم کے اعمال سے اپنے آپ کو اجتناب کرو, یعنی بچا کر رکھو. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. آج اگر ہم دیکھیں, آپ کہو گے کہ اچھا ہم تو کہیں جاتے ہی نہیں جو یہاں وہاں نگاہوں کو کریں, ہمیں موقع ہی نہیں ملتا نگاہوں کو یہاں وہاں لے جانے کا. لیکن موبائل میں ایسی ایسی چیزیں اور ایسے فضول کیا کہتے ہیں اریاں لباس میں, سمجھ رہے, پوسٹر اور ایسی ایسی چیزیں کہ انسان کیا کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے. تو یہاں بھی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے, یہاں بھی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. اور آج تو اتنا برا شر انگیزی کا دور ہے اور اتنا خراب دور ہے کہ موبائل ہے, اس موبائل میں بھی جو چونکہ انسانیت جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, انسانیت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے. جس کے اندر انسانیت نہیں وہ انسان نہیں ہوتا, حیوان ہے. ہم دیکھیں راستوں پر گدھوں کو کیا کرتے ہیں, کتوں کو دیکھیں راستے پہ, حیوان جانور کیا کرتے ہیں, ہے نا, تماشے, ہے نا. تو وہ تو کھلا پن وہ تو شیطان حیوان کرتے, گدھے کرتے ہیں, کتے کرتے ہیں, جانور کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور یہ حیا بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. آج سوشل میڈیا پر کتنی بے حیائی ہے نا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فیس بک کا استعمال کرنا یہ سب سے بری چیز ہے. یعنی میں نے اس پلیٹ فارم کو دیکھا, اتنا خراب پلیٹ فارم ہے وہ, انسان کی نگاہوں کو, اس کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے. بہت برا پلیٹ فارم, بہت برا, سمجھ رہے. آج کل جوان بچیاں فیس بک پر ہیں, لوگوں کے میسج آ رہے, کیا بات ہے, بات نہیں کر رہی ہو, سلام کا جواب نہیں دے رہی ہو, اور ہم رپلائی کرنے لگے, سمجھ رہے. اور چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, چیٹنگ کرنے لگے, بات کر رہے. یہ سب بے حیائی والے کاموں میں سے اور نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا اس میں شمار ہوں گے, سمجھ رہے. اسی میں یہ ساری چیزیں شمار ہوگی. ہم نے نگاہوں سے مزے لیے, میسج کر کے انگلیوں سے مزے لیے, یہ سب اس میں شامل ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں, ہم لڑکی کو جانتے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کون سے ملک کی ہے, کون سی کنٹری کی, صحیح بول رہی ہے غلط بول رہی ہے. ہم کیوں اس سے بات کریں, ہم اس سے کیوں بات کریں. ایک لڑکی تھی تو وہ چونکہ تھوڑا دین کو سمجھتی تھی, جانتی تھی, تو اس نے کہا میں فیس بک پر چیٹنگ کر کے لوگوں کو, مردوں کو بھی غیر مردوں کو بھی چیٹنگ کے ذریعے دعوت دیتی تھی اور ان سے باتیں کرتی تھی. سمجھ رہے. تو یہ سب نادانیاں ہیں, بے وقوفیاں. جوان بچیاں اکثر یہ سارے کاموں میں پھنس جاتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے, حفاظت کرنے کی ضرورت ہے.
تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہوں کو پست رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ باتیں وہ حدیث جو اللہ خود فرما رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی، اس میں 2 پردے لگائے۔ کیا لگائے؟ 2 ہمارے جو اوپر کے پپوٹے ہیں نا، بند کرتے ہیں آنکھیں تو کچھ دکھتا نہیں ہے نا آنکھوں سے، تو 2 پردے لگائے۔ جن چیزوں سے تجھے روکا جائے جب وہ تیرے سامنے آ جائے تو آنکھیں جھکا لیا کر، اور جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہا جائے ان کو دیکھا کر۔ یہ اللہ فرما رہے حدیث قدسی میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک نظر پڑنے کے بعد دوسری نظر ڈالنے سے بچو، اجتناب کرو، کیونکہ بے شک پہلی نگاہ تمہارے لیے معاف ہے اور دوسرے پر کیا ہے؟ وبال ہے۔ پہلی نگاہوں کو اللہ نے معاف کیا، دوسرے پر وبال ہے۔ یعنی اگر ہم راستے سے چل رہے ہیں یا پھر ہم موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں، اچانک کوئی سامنے آ گیا تو ہم نے اس کو آگے کر دیا، اور خاص دھیان سے دیکھ رہے کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا دکھ رہا ہے، سمجھ رہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ منع ہے۔ اور راستے میں بھی اگر ہم ہیں یا کسی پر ہماری اچانک نظر پڑ گئی ہے تو فوراً نگاہ نیچی کر لیں، کیونکہ پہلی نگاہ معاف ہے۔ اب آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے، تو پہلی نگاہ ہی جی بھر کے دیکھ لیتے ہیں نا کہ دوسری اٹھانی ہی نہ پڑے، ایسا پہلی نگاہ پڑی فوراً ہٹا لے، فوراً اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ ہٹا لے۔ اللہ ابھی ہم نے اوپر حدیث قدسی میں پڑھا نا کہ جب کوئی چیز تیرے سامنے آ جائے جس سے تجھے روکا جا رہا ہے تو فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ تو پہلی نگاہ ایسی معاف ہے، ہم نے اپنی نگاہوں کو فوراً کیا کر لیا؟ جھکا لیا۔ اور دوسری پر اگر ہم نے واپس سے اٹھا کے دیکھا، دیکھو تو بڑا خوبصورت تھا، کون تھا؟ اچانک گزرا کوئی تو تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ہم نے پلٹ کر پھر دیکھا، سمجھ رہے؟ یعنی دوسری نگاہ پھر اٹھا کر دیکھی تو کہا اس پر وبال ہے، پکڑ ہے اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ نظر نہ کرو، دوبارہ سے نظر نہ کرو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر یعنی جو اچانک پڑ جائے وہ جائز ہے، اور دوسری بار کرنا نظر پہلی کو برقرار رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بار نظر کرنا یا پہلی کو ہی برقرار رکھنا، یعنی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا نا، نظر پڑ گئی اور آپ نے کہا چلو اب ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ ہی لیتے ہیں پہلی میں ہی، تو اس طرح کا برقرار نہیں رکھنا ہے، فوراً اپنی نظر کو ہٹا لے پہلی بار میں ہی۔ اچھا، یہ جو بدنگاہی ہے اس کے وبال بہت زیادہ ہے۔ ہمیں کیا لگا کہ صرف گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، وبال بہت بڑا ہے بدنگاہی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، ان قریب آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو لوتی کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ لوتی۔ لوتی قوم کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ قوم لوط جو تھی، وہ قوم کا گناہ کیا تھا؟ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ عنقریب ایسی قوم آئے گی جو لوتی کہلائے گی۔ دیکھیں آج ہماری گورنمنٹ میں ہمارے لاء میں اس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے کہ مرد شادی کر سکتے ہیں اور عورت شادی کر سکتی ہے اور ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ اور عذاب ہے کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم عاد، پوری قوم کو عذاب دے دیا۔ تو کہا کہ جن کو لوتی کہا جائے گا، سمجھ رہے، اور ان کی 3 قسمیں ہوں گی، اور یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤں اور وہاں سے اس کو دھکا دے دوں، وہاں سے اس کو دھکا دے دوں جو یہ عمل کرتا ہے۔ تو کہا کہ روز قیامت ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو لوتی کہا جائے گا۔ آپ دیکھیں ان کی علامتیں، ایک قسم تو صرف دیکھے گی اور بات چیت کرے گی، یہی ہو رہا ہے نا، بات چیت ہو رہی ہے، صرف دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جلدی مجھے ایک لڑکی کا کال آیا، اس نے کہا آپا میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور 3 مہینے تک تو میں نے بات نہیں کی جس سے میری منگنی ہوئی تھی۔ 3 مہینے بعد میری اس سے بات ہوئی، اتنا زارو قطار وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھ سے زنا ہو گیا، جس سے میرا
منگنی ہوئی ہے, 1 سال بعد میرا نکاح ہے, نکاح بھی 1 سال بعد ہے ابھی, اور کہا مجھ سے زنا ہو گیا, شادی سے پہلے مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا, اور بہت رو رہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں اپنے آپ کو مار ڈالوں, مجھ سے بھلاتا ہی نہیں کہ میں سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہوگی. ظاہر سی بات ہے, پہلے کیا ہوگا, انسان بات چیت کرتا ہے نا, آج ماں باپ ایسے ہی کرتے, رشتہ طے ہو گیا, اپنی بیٹی کا نمبر دے دو, میرا بیٹا بات کرے گا, سمجھ رہے, بیٹے کا نمبر دے دو, بیٹی بات کرے گی. آج یہ معاملہ ہے. تو پہلے کیا ہوتا ہے, بات چیت, رشتہ طے ہونا حرام ہے, بات چیت کرنا طے ہونے کے بعد بھی, جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا. تو کہا ایک قوم ایسی ہوگی جو صرف کیا کرے گی, دیکھے گی اور بات چیت کرے گی. ایک قوم ایسی ہوگی, آج یہی ہو رہا ہے, فیس بک پر صرف بات چیت ہو رہی ہے اور دل کو بہلا رہے, سمجھ رہے, دیکھتے ایک دوسرے کو, اپنا فوٹو بھیجو, میں تمہارا بھیجوں, تم میرا بھیجو, یہ سب فضول. اور لڑکیاں بیچاری جوان بچیاں اس میں پھنس گئی ہے, پھنس گئی. اسی لیے میں نے اس میں جتنی جوان بچے ہیں ان کو فیس بک ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا نا, انسٹاگرام, فیس بک, یہ سب ڈیلیٹ کر دے اگر کوئی آپ کو پرسنل بزنس کا کام نہیں ہے تو. اتنا برا ہے. تو کہا کہ پہلا صرف کیا ہوگا, دیکھے گی اور بات چیت کرے گی. ہم نیوز میں سنتے ہیں نا, فیس بک پر ملے تھے, بات چیت کیے, پھر انہوں نے ملاقات کی, ایک ہوٹل میں بلایا لڑکے نے اور اس کے ساتھ زیادتی کی اور چھوڑ کر چلا گیا, حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا. یہ سب نیوز آتی ہے, خبریں آتی ہے. یہ سب کیا چیز ہے, دیکھنا اور بات چیت کرنا. کالج میں لڑکا لڑکی ساتھ میں, نہیں یہ میرا فرینڈ سرکل ہے, ہمارا فرینڈ سرکل ہے, اور دیکھ رہے اور بات چیت کر رہے. تو کوئی لڑکا فرینڈ سرکل ہوتا ہے؟ دوسری قسم کی مصافحہ اور معانقہ کریں گے. دوسری قسم کے لوگ کیسے ہوں گے, مصافحہ اور معانقہ. آج ہے نا ہائی سوسائٹی میں لوگ چلے گئے, اپنے آپ کو اتنا ہائی سوسائٹی سمجھنے لگے کہ جب پارٹیوں میں, شادیوں میں ایک دوسرے سے مل رہے تو ہاتھ ملا رہے اور گلے مل رہے, سمجھ رہے, اور کہہ رہے کوئی نہیں, ہم تو دوست ہیں, ایز اے فرینڈ گلے مل رہے, سمجھ رہے. پھر وہ مسلم کیوں نہ ہو, انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے, سمجھ رہے. اور فرینڈ شپ ڈے ہے تو کالج میں لڑکے لڑکی ہے تو لڑکا لڑکی کو فرینڈ شپ باندھ رہا ہے, نہیں میری فرینڈ ہے نا, ہاتھ ملا رہا ہے, دوستی کرو گی مجھ سے. یہ سب کالج کی لڑکیاں بتاتی ہیں کہ اب ایسے بھی ہوتا ہے, کالجز میں ایسے بھی ہوتا ہے. اور لڑکی پھر کیا ہو رہی ہے, ہاتھ بھی ملا رہی ہے, ہاں تم میرے دوست ہو. تو کہا کہ دوسری قسم کے لوگ کون ہوں گے, مصافحہ اور معانقہ, یعنی گلے ملیں گے اور مصافحہ کریں گے. تیسری قسم کے لوگ بالکل قوم لوط جیسا عمل کریں گے, بس ان پر اللہ کی لعنت ہے. مگر یہ کہ وہ توبہ تائب ہو جائیں, اگر انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ معاف کر دیں گے, تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. اور بدنگاہی پر وعید کتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نظر بازی کرنا آنکھوں کا زنا ہے. کس کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا. لوگ موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, فحش تصویریں دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے, یہ سب کیا ہے, آنکھوں کا زنا, حرام. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں تو پھر اس کا دل بھی اس کے قبضے میں نہیں رہتا. جو اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ دل کی کیا حفاظت کرے گا. پھر دل کبھی بھی پھسل جائے گا, غلط کام کی طرف دوڑ پڑے گا, سمجھ رہے, کیونکہ نگاہیں قابو میں نہیں ہے نا. نگاہیں دیکھ رہی ہے, بات کر رہی ہے, ہنسی مذاق کر رہی ہے. کزن بھائی لوگ, کزن بہنیں سب مل کر گھومنے جا رہے ہیں, تو کیا ہوا, ہم سب کزن بھائی بہن ہیں, خالہ زاد, ماموں زاد, پھوپھی زاد, چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا, حرام تو حرام. اور ماں باپ کہہ رہے کیا ہوا, بھائی تو ہے اس کا. اسلام بہت خوبصورت اور پاکیزہ مذہب ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, العینانی تزنیانی وزناہما النظر, یعنی آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا بدنگاہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, گناہ دل کی بے چینی ہے
جو آنکھ بھی اٹھتی ہے اس میں شیطان کی ملاوٹ ہوتی ہے. طمع یعنی لالچ ہوتی ہے. جو بھی آنکھ اٹھتی ہے اس میں شیطان کی لالچ ہوتی ہے. گناہ دل کی بے چینی ہے. گناہ کیا ہے؟ یعنی جب انسان گناہ کرے گا تو دل بے چین ہوگا. اور جو بھی آنکھ اٹھے گی اس میں شیطان لالچ کرتا ہے، یعنی اس آنکھ کو غلط جگہ پر پھر دکھواتا ہے. اسی لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ ناظرہ والمنظور الیہ منظورہ الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں بد نظری کرنے والے مرد اور بد نظری کرنے والی عورت پر. اللہ اکبر. کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی. استغفر اللہ. یعنی اللہ کی لعنت. بندہ کہیں کامیاب ہے، کہیں ٹھکانہ ہے. تھوڑی دیر کی دل میں خواہش اٹھی ہے کسی مرد کو دیکھنے کی، کسی عورت کو دیکھنے کی، ہاں تھوڑی دیر کی خواہش دل میں جنم لی ہے، تھوڑی دیر چیٹنگ کر لیا فیس بک پر، ہاں اور پھر کیا ہوا؟ ہمیشہ کا عذاب. اللہ اس کے رسول کی لعنت. جب اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوگی تو عبادت میں دل لگے گا؟ نماز پڑھنے کا جی چاہے گا؟ اللہ کا ذکر کرنے کا دل چاہے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. اعمال میں دل نہیں لگے گا پھر. تو نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ دیکھنا جو ہے، یعنی ہم کہیں دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. جو شخص اللہ کے خوف سے نظر بازی ترک کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا کریں گے نا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان دیں گے جس کی حلاوت کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. تو نظر بازی چھوڑ دیں. نظر بازی کو جو چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا، تو کتنی بڑی فضیلت. ایسا ایمان جس کی حلاوت دل میں محسوس کرے گا. اوہو کتنی بڑی فضیلت ہے ایمان کی حلاوت. نہیں کہتے اللہ والے جنت کے مزے آ رہے ہیں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سمجھ رہے؟ تو دنیا میں جنت کے مزے اور دنیا میں جنت کی خوشبو کیسے آئے گی؟ ایسے. ہاں ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بد نظری سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکائے گا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا. ایمان کی مٹھاس. چاہیے نا ایسا ایمان جو صحابہ کے پاس تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو نہ دیکھیں، بند کر لے ان چیزوں کو، اپنی نگاہوں کو. آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے تو لوگوں کو لو اسٹوریز دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، مزہ ملتی ہے. سب ناجائز ہے. سب کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. ہماری استاذہ کہتی تھی، آپ سوچیں، معاف کرنا، جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو ناول پڑھے گا نا، پہلے موبائل نہیں تھا تو ناول تھی. پہلے موبائل نہیں تھا تو لوگ کیا پڑھتے تھے؟ ناول پڑھتے تھے. پاکیزہ آنچل، مہکتا آنچل، یہی ساری چیزیں پڑھتے تھے نا. تو ہمارے مدرسے میں کچھ بچیاں جو ہے وہ چوری جو ہے وہ ناول لے کے آ کے پڑھتی تھی، گھر سے لاتی تھی کچھ. تو ہمارے استاد نے ہم لوگوں سے کہا کہ جو ناول پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام نہیں لیں گے جو ناول پڑھتا ہے. ناول میں کیا ہوتا ہے؟ جو پاکستانی ڈراموں میں آج ہوتا ہے وہ ناول میں ہوتا ہے. ناول کہاں؟ پاکستانی ڈرامے کہاں سے آئے؟ ناول. وہ جو ناول لکھی جاتی تھی نا وہ ڈرامے ہیں. سمجھ رہے؟ وہی ڈراموں کو ناول کی جو سٹوری ہے وہ ڈرامے کی شکل دی گئی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟
نہیں سمجھ میں آیا؟ تو پہلے لوگ ناول کتنا پڑھتے تھے کہ باقاعدگی سے وہ پورے گاؤں میں ایک ناول چلتی تھی. ہم چھوٹے تھے, ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ناول سب کے گھروں میں چلتی تھی. تمہارا پڑھ کے ہو گیا تو مجھے دینا, میرا پڑھ کے ہو جائے گا اس کو دینا, اس کا پڑھ گیا اس کو دینا. وہ دوپہر بھر ناول پڑھی جا رہی ہے. جلدی جلدی کھانا وانا بنا کے فارغ ہو گئے. گاؤں میں تو صبح صبح لوگ فارغ ہو جاتے تھے, 8 بجے تک سب کام کمپلیٹ. اب کیا, تو اپنے اپنے کمروں میں گئے اور ناول پڑھ رہے. اور پھر بلاوا بھجوا بھیجا دوسرے گھر سے, ایک بچہ آتا ہے کہ آپ ہی نے ناول منگوائی ہے, ہو گیا پڑھ کے تو آپ ہی کو بھی چاہیے. اور پورے گاؤں میں وہ ناول چلتی تھی. سمجھ رہے؟ پھر وہ ناول ختم ہو گئی تو اگلی قسط جاری ہے, تو دوسری مہینے کی ناول کا انتظار ہوتا تھا. اگلی قسط جاری ہے تو وہی جاری ہے, تو اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے. اچھا جب یہ ناول تک کی بات ختم نہیں ہوتی تھی, اب ناول پڑھنے کے بعد جو لڑکیاں بیٹھ کے گپ شپ لگاتی تھی کہ اس نے کیا بولا تم نے سنا, اس نے کیسے بولا, اگلے مہینے میں کیا سٹوری آنے والی ہے اس کی مجھے وہ ہے, تجسس ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ سارے معاملات تھے. اور آج پاکستانی ڈراموں میں بھی یہی ہے نا, اس نے محبت کیا, اس نے چھوڑا, اس نے مارا, اس نے پیٹا. تو کہا کہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے نا, ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تو کہا استاد, ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو ناول پڑھے گا اللہ اس سے دین کا کام نہیں لیں گے. جو ناول پڑھے گا اللہ اس سے دین کا کام نہیں لیں گے. تو پہلے جب میں مدرسہ پڑھتی تھی تو اللہ کے فضل سے مدرسے میں تو کبھی ناول نہیں پڑھی, کیونکہ مدرسہ تو کتنا پاکیزہ جگہ ہے, اللہ کے نبی کا مہمان کھانا ہے, تو خوف آتا تھا. تو اپنے گھر میں چھٹیوں میں جاتی تھی تو ناول پڑھتی تھی. لیکن جس دن استاد نے یہ بات کہی اس دن سے لے کر, اور وہی سال تھا کہ ناول کا تھوڑا چسکا لگا تھا, اس دن سے لے کر جوانی کی عمر تھی تو اس میں لوگ ناول وغیرہ پڑھتے ہیں. آج تک اللہ نے ناول نہیں پڑھوائی, یہ اللہ ہی کا فضل ہے. تو مطلب اتنی بڑی وعید سننے کے بعد دل ڈر گیا نا, اللہ دین کا کام نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا. سمجھ رہے؟ پھر تو ناکامی ہے نا, اللہ کا دین ہی سب کچھ ہے. تو کہا کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے, ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے. اسی طرح موبائل میں جو ہے انسٹاگرام دیکھ لو یا فیس بک دیکھ لو, اس میں جو دوستیاں کرتے ہیں نا لوگ, تو اتنی گندی گندی فوٹو اور امیج ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں, استغفر اللہ. سمجھ رہے؟ یعنی آج جوان بچوں کو اور بچیوں کو کیا ہوا اللہ ہی جانے. اللہ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر سکھلائے اور بتلائے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کہ بیٹا آنکھوں کی حفاظت کیا ہے, اللہ دیکھ رہے, اللہ کا احساس, اس کے دیکھنے کا احساس, ہر لمحہ اس کی نگاہیں ہم کو دیکھ رہی ہے, اس کا احساس بچپن سے بچوں کے دل میں ڈالے. اتنا غلیظ دور شروع ہو چکا ہے جس کا بیان کرنا مشکل ہے. تو کہا کہ جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے, وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگتی رہے, اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے. 3 آنکھیں. کون کون سی آنکھ؟ جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیز کو دیکھنے سے بند رہے, وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہے, اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے. کہا اس میں مکھی کے سر کے برابر, اگرچہ اللہ کے خوف سے رونے میں مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے, تو کہا وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی. 3 آنکھیں قیامت کے دن نہیں روئے گی. تو اب ہم دیکھیں ہماری آنکھیں کون سی